شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 28ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس سورہ کریمہ کا نام سورہ مجادلہ ہے، اور یہ آیات ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی. ایک صحابی تھے حضرت اوس ابن صامت. انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا. اس زہار کیا ہوتا ہے؟ زوئے ہے الف رے، زہار. کوئی اپنی بیوی سے غصے میں آ کر کے یہ کہہ دے انت علیہ کا زہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے، ویسے تو میرے اوپر حرام ہو. جملہ کیا بولتا تھا؟ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ بولتا تھا تو کان فی الجاہلیت طلاقا، تو یہ جملہ زمانے جاہلیت میں طلاق مانا جاتا تھا، اور بیوی اس کے حبالہ عقد سے نکل جاتی تھی. اب انہوں نے زہار کر لیا، اور خود بوڑھے تھے اور یہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتی اور مجادلہ کرتی. مجادلہ مینس بحث. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو اے میرے رسول آپ کے پاس آ کر اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی ہے، جھگڑا کرتی. یہ کیا بولتی تھی؟ اے اللہ کے رسول کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حرمت علیہ، تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت سے زہار کو طلاق کے مرادف مانا جاتا تھا. ابھی اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو لی. تو بحث کیا کرتی تھی؟ واللہ ما ذکر طلاقا، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم انہوں نے طلاق کا لفظ تو بولا نہیں ہے. یہ بحث کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ حرمت علیہ، تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہے. تو یہ بحث کیا کرتی؟ واللہ ما ذکر طلاقا، اے اللہ کے رسول میرے شوہر نے تو لفظ طلاق تو بولا نہیں، تو طلاق کہاں ہوئی؟ بار بار آ کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی تھی، بحث کرتی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے شکایت کرتی تھی. ایک مفسر لکھتا ہے ما اعظم توحید هذه المرأة تجادل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تجادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زوجها وتشتکی الی اللہ، کہ اس عورت کی توحید کتنی عظیم تھی، کتنی بڑی تھی کہ بحث نبی سے کر رہی ہے لیکن شکایت اللہ سے کر رہی ہے.
یہ کون سے مدرسے کی فارغہ تھی؟ بحث نبی سے کر رہی ہیں لیکن شکایت اللہ سے. بحث کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حرمت علیہ، تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. بحث کیا کرتی؟ واللہ ما ذکر طلاقا، انہوں نے طلاق ذکر نہیں کیا، طلاق کا لفظ نہیں بولا ہے منہ سے. اور اللہ سے کیا شکایت کرتی تھی؟ اللہ سے شکایت کرتی تھی ان لی صبیۃ صغارا ان ضممتهم الیہ ضاعوا وان ضممتهم الی جاعوا. بہت ہی فصیح و بلیغ عربی بولتی تھی. کیا زبان ہے، کیا عربی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان لی صبیۃ صغارا، عربی زبان بہت ہی ریچ لینگویج ہے، بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے. اس کی فصاحت، بلاغت، طلاقت اور بہت ساری خوبیوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغام اور اپنا آخری رسول بھیجنے کے لیے اسی زبان کو منتخب کیا اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. تو کہتی تھی ان لی صبیۃ صغارا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان ضممتهم الیہ ضاعوا، اگر میں ان بچوں کو اپنے شوہر کے حوالے کر دوں تو ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے بوڑھے ہیں، ان کو کھلا پلا نہیں سکتے. وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاءُوا، شوہر کے پاس چھوڑوں تو ضائع ہو جائیں اور اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں. ضاعوا اور جاعوا. ثم ترفع رأسها إلى السماء، پھر وہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتی اور کہتی اللہم اشکو الیک فانزل علی لسان نبیک. اے میرے رب میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں اپنی اس پریشانی کی، تو اپنی پریشانی میں تیرے سامنے رکھ رہی ہوں، تو تو اپنے نبی کی زبان پر اس پریشانی کا حل نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے ہمارے رسول آپ کے پاس آ کر بحث کرتی ہے لیکن شکایت اللہ سے کرتی. الشکوى الی اللہ لا یعنی السخط بل یعنی الاعتراف بالضعف البشری امام قدرت اللہ. کہ اللہ سے شکایت کرنا یہ بندے کی ناراضگی نہیں ہے کہ میرے رب میں تیرے اس فیصلے کے اوپر ناراض ہوں. تو اللہ سے شکایت کرنا یہ بندے کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے بلکہ انسانی کمزوری کا اعتراف ہے رب تعالی کی قدرت کے سامنے. اس کو کہتے ہیں شکوہ الی اللہ. شکوہ کا مطلب سمجھاتا ہوں. شکوہ کہتے ہیں کس کو؟ عربی میں کہتے ہیں شکوتن، شین کاف واو اور وہ تائے مدورہ گولتے. شکوتن کا مطلب ہوتا ہے وعاء من جلد یوضع فیہ اللبن، ایسا برتن جس میں دودھ رکھا جاتا ہو اس کو کہتے ہیں شکوتن. شکوہ کہتے ہیں وعاء یوضع فیہ، وعاء من جلد چمڑے کا برتن جس کے اندر دودھ رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں شکوتن. اب آدمی اگر شکوہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا بسست ما فی وعائی، میرے برتن میں جو کچھ تھا میں نے پھیلا دیا. یوں نکلا. اس کو کہتے ہیں شکوہ، یعنی میرے دل میں جو چیز تھی وہ میں نے کھول دی، پھیلا دی، اس کو سامنے رکھ دی. جیسے دودھ کے برتن کو شکوہ کہا جاتا ہے تو شکوہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ برتن کے اندر جو دودھ تھا وہ برتن سے نکال دیا گیا، پھیلا دیا گیا. ایسے ہی آدمی کے دل میں جو درد ہے، جو پریشانی ہے،
اس کو اندر سے نکال کر، جیسے برتن سے دودھ نکال کر باہر کر دیا گیا، ایسے ہی اندر جو درد ہے اس کو نکال کر رب تعالیٰ کے سامنے پھیلا دینا، اس کو کہتے شک ہوا۔ اسی وجہ سے آپ سورہ نور کی جب تلاوت کریں گے تو آیت نور جو ہے اس کے اندر ایک لفظ آپ دیکھیں گے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اچھا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایک تاقچے کی سی ہے جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو، تاقچہ، تو اسی سے مشکات ہے، اس کا مادہ بھی شین کا فا ہے۔ دیکھو مشکات، مشکات کا مطلب قوت غیر نافذۃ، ایسا تاقچہ جس کے اندر کھڑکی نہ ہو، ایسا تاقچہ ہو کوئی، جو پہلے دیکھو دیا رکھتے تھے گھروں میں تو تاقچہ ہوتا تھا، اس کے اندر کھڑکی نہیں ہوتی تھی، تو تاقچہ جس کے اندر کھڑکی نہ ہو، قوت غیر نافذۃ، بغیر کھڑکی والا تاقچہ، اس کو کہتے ہیں مشکات۔ دیکھو اس کے اندر چراغ رکھا گیا، یعنی عربی زبان دیکھو کتنی رنگ۔ وہاں کہتے ہیں وعاء من جلد یوضع فیہ اللبن، ایسا برتن جس کے اندر دودھ رکھا جائے، اسی سے مشکات ہے، ایسا تاقچہ جس کے اندر چراغ رکھا جائے۔ یہ زبان ہے، کس قدر رچ لینگویج ہے یہ۔ تو اپنا درد کھول کر اللہ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ یہ وہ صحابیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ ہو گئے تھے تو ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھیں بہت زیادہ، انہوں نے حضرت عمر کو روکا، استوقفت، استوقفت، ٹھہرو، ادھر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، آپ کے ساتھی بھی رک گئے اور کہا سنو، پہلے لوگ تم کو عمیر بولتے تھے، عمیر، اس کے بعد تم کو لوگ عمر بولنے لگے، اب تم کو لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، تو رعایا کے بارے میں جن کے اوپر تمہیں امیر المومنین بنایا گیا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ اور فرما رہی ہے من ایقن بالموت خاف بالفوت ومن ایقن بالحساب خاف العذاب۔ جو آدمی موت پر یقین کر لے کہ مجھے مرنا ہی ہے اور اس کا ٹائم مجھے معلوم نہیں، تو وہ فوت ہونے سے ڈرے گا۔ من ایقن بالموت خاف الفوت، فوت سے ڈرے گا۔ فوت مانے ضائع کرنا، یعنی اگر اسے معلوم ہو کہ موت آنے والی ہے تو کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں جانے دے گا، کوئی لمحہ فوت نہیں ہونے دے گا، یہ مطلب ہے۔ اور جس آدمی کو حساب پر یقین ہو جائے کہ ایک دن اپنی زندگی کے تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہے، من ایقن بالحساب خاف العذاب، جسے حساب کا خوف ہو جائے وہ عذاب سے ڈرے گا، اس لیے کہ حساب میں اگر پھنس گیا تو عذاب میں مبتلا ہونے ہی والا۔ بڑی دیر تک انہیں نصیحت کرتی رہی، جب وہ چلی گئیں تو ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی وجہ سے اتنی دیر رکے رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جانتے ہو من ہذی العجوز، یہ بڑھیا کون ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کی بات سن لی اور ان کے مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ عمر کی کیا بساط ہے کہ وہ روکیں اور میں نہ روکوں، ان کی بات نہ سنوں۔ اللہ، یہ ہمارا امیر المومنین ہے، دیکھو ایک بڑھیا روک رہی ہے، رک جا رہا ہے۔ آج تو کوئی چھوٹا موٹا کارپوریٹر ہو جاتا ہے تو آپے میں نہیں رہتا، اس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم بدل جاتا ہے۔ ہاں یہ حال ہے، امیر المومنین ہے، ایک بڑھیا روک رہی ہے کھڑے اور کہنے لگے کہ یہ تو تھوڑی دیر کی بات کر رہے ہو تم، اگر یہ صبح سے لے کر شام تک ایسے مجھے کھڑے رہتے ہوئے بات کرتی تو میں کھڑا رہتا تھا۔ اللہ، یہ وہی خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسئلے کا حل کیا نازل فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر لیں
مسئلے کا حل یہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پہلا حل یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو. اس سے پہلے تم اپنی بیوی کو نہیں چھو سکتے. قبل ان یتماسا، مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، تو ایک غلام آزاد کرو. مشکل کام ہے. اچھا اگر یہ نہ کر سکو تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اور جو یہ نہ کر سکے اسے 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے ہوں گے. یعنی اگر 59 روزے ہو گئے اور ایک روزہ چھوڑ دیا پھر سے کنٹینیو کرے. متتابعین، مسلسل روزے ہونے چاہیے، 60 مسلسل، بیچ میں کوئی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ دوسرا حل بتایا گیا. اور تیسرا، اگر 2 مہینے کے پے در پر روزے نہ رکھ سکو تو 60 مسکینوں کا کھانا. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. پوری بارات لے کر کے آؤ، 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. اب اس میں بھی 60 مسکینوں میں کسی بعض مسکینوں اور فقیروں کی کھینچ دیکھنے جیسی رہتی. ملے جی. بہرحال فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 آدمیوں کا کھانا کھلاؤ. یہ مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں آسمان کے اوپر سے اتارا. یہاں دیکھو سن لیا اللہ نے. کیا؟ مجادلہ. جب آدمی بحث کرتا ہے تو فطری طور پر آدمی کی آواز بلند ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یسمع اصوات الضعفاء من فوق 7 سماوات. اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان کے اوپر سے کمزوروں کی آواز سنتا ہے. لہذا کسی کمزور کو ستانا نہیں چاہیے. اگر اس نے آپ کی شکایت اللہ سے کر دی، گئے کام سے آپ. اس لیے کہ پولیس میں جا کر کے شکایت کرو، کورٹ میں جا کر کے شکایت کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے، مگر یہ دربار ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی کمزور کسی کی شکایت کر دے ایکشن لیا ہی جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا. اس کا آدمی بچ نہیں سکتا، ایکشن یہاں ضرور لیا جاتا ہے. یہ وہ دربار ہے. ان اللہ یسمع اصوات الضعفاء. اللہ تبارک تعالیٰ کمزوروں کی آواز کو سنتا ہے، بلند آواز کو سنتا ہے. جیسے مجادلہ ہے، بحث میں آواز اونچی ہو جاتی ہے تو بلند آواز کو بھی سنتا ہے. اور آگے نجوا کی بات ہے. نجوا میں وسپرنگ، وسپ میں چپ کے بات کرنا، کان میں بات کرنا، کیا کر رہے ہو، یعنی جو سامنے والا ہی سنتا خالی. تو یہ النجوى الخفیہ، یعنی خفیہ کوئی سرگوشی ہو اس کو بھی سنتا ہے. تو اللہ بحث کی آواز کو بھی سنتا ہے جو بلند ہو جاتی ہے، اور ایسی آواز جسے دوسرا آدمی سنتا ہو اللہ وہ آواز بھی سنتا ہے. اور وہ آواز بھی سنتا ہے جو انسان خود بولتا ہے، خود سنتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سن پاتا. اور اللہ اس آواز کو بھی سنتا ہے جو انسان خود نہیں سن سکتا، اس کا دل بولتا ہے خالی. آدمی خود وہ آواز نہیں سن سکتا، اللہ وہ آواز بھی سنتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سنتا بھی ہے، سمیع ہے، بصیر، دیکھتا بھی ہے. تم کس حالت میں ہو، تم کیا بول رہے ہو، اللہ سنتا ہے. تم کس حالت میں ہو اللہ یہ بھی دیکھتا ہے. لہذا اپنے تمام درد، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام تکالیف اپنے رب کے سامنے رکھو، اس سے بات کرو. جی دنیا والوں کے سامنے رو تو کیا دے دے گا آپ کو؟ 2-4 ہزار روپے دے دے گا.
مذاق بھی اڑائے گا. لیکن یہ وہ دربار ہے کہ آدمی جتنا آنسو بہاتا ہے اتنا اللہ کی نگاہ میں عزیز ہوتا ہے. انسانوں کے سامنے عاجزی کرو، آنسو بہاؤ تو ذلیل ہو جاؤ گے، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاؤ اور گڑ گڑاؤ تو عزیز ہو جاؤ گے. یہ دربار دنیا کے کسی آدمی سے ایک دفعہ مانگو دے دے گا، دوسری مرتبہ دے دے گا، تیسری مرتبہ غصے میں آ جائے گا. کیوں بار بار آ رہا ہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس سے کوئی نہ مانگے تو غصے میں آ جاتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث صحیح ہے کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے بندہ، اور وہاں نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہے فرق عبد میں اور معبود میں. تو مسئلے کا حل نازل فرما دیا گیا. آگے سورہ حشر ہے، اس میں ایک شرعی اصول اور ایک معاشی اصول، ایک کا تعلق اکنامکس سے ہے اور ایک کا تعلق شریعت سے. پہلے معاشی نظام کے اس سنہرے اصول کو ہم بیان کرتے ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کیے کہ پیسے کو تمام لوگوں میں پھیلاؤ، تمام لوگوں میں پھیلاؤ. ایک طبقے کے درمیان پیسہ گردش نہیں کرنا چاہیے. دیکھو، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ روپیہ صرف امیر لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. زکوٰۃ دو، غریبوں تک مال پہنچ جائے. وراثت دو، غریب بہن کے پاس، غریب بھائی کے پاس پہنچ جائے، بیٹی کے پاس پہنچ جائے، رشتہ داروں کے پاس پہنچ جائے. صدقہ دو، جن کو تم پہچانتے نہیں ان تک پہنچ جائے. تو یہ جو مال ہے یہ تمام لوگوں کے درمیان پہنچنا چاہیے، صرف امیروں کے درمیان گردش نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک معاشی اصول ہے، یہ معاشی نظام کا ایک سنہری اصول. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال صرف بڑے لوگوں کے درمیان، مالداروں کے درمیان گردش کرتا رہے تو امیر مزید امیر ہو جائے گا اور غریب ہو جائے گا. اس کی امیری بڑھتی جائے گی اور اس کی غریبی بڑھتی جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ غریب لوگ حسد اور نفرت کرنے لگیں گے بڑے لوگوں سے، جو فساد کی جڑ ہے. وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا جہاں غریب لوگ مالداروں سے نفرت کریں، ان سے حسد رکھیں. یہ فساد کی جڑ ہے. کتنا بہترین معاشی نظام کا اصول بیان کیا گیا ہے. کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اس کے بعد شرعی اصول بتایا گیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. پھر یہ شرعی اصول ہے. اس سے پتا چلا، بلکہ یہ کہیں کہ ھذا دلیل علی حجیت السنہ، یہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ سنت کے حجت ہونے کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے ایسے صحیح حدیث بھی حجت ہے. یرد علی من یکتفی بالقرآن، یہ آیت کریمہ رد کرتی ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن کیسے کافی ہے تمہارے لیے؟ قرآن کے اندر یہ بتایا گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرنا ہے؟ رسول بتائے گا. قرآن حکیم میں کہا گیا حج اور عمرے کو مکمل کرو. حج کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن حکیم اس کا طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں. بھینس میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے، گائے میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے، بکری میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے، سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے، چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے، روپیہ نقد ہو تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہے، تفصیل نہیں ہے. تفصیل نبی کے اوپر چھوڑ دی گئی. آپ لوگوں کو بتائیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہر نماز نہیں چلتی، بالکل نہیں. جس طرح نبی نے نماز پڑھ کر کے بتایا ہے، فرمایا
اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لہذا اگر نماز میں یہ نہ کیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی؟ یہ سب سوال کرنا ہی حدیث کی توہین کرنا ہے. نماز ایک مکمل شکل کا نام ہے، اور جس طرح نماز نبی نے پڑھی ہے وہی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. مولویوں کی بتائی ہوئی نماز قابل قبول نہیں ہے، اماموں کی بتائی ہوئی نماز قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جس کے اوپر قرآن اترا ہے وہ بتائے گا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے. اور فرمایا آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، ہر نماز نہیں چلتی. یہ اچھی طرح ذہن نشین کرو. تو جو رسول تمہیں دیں سے لے لو، اور جس چیز سے روکو سے رک جاؤ. پتہ یہ چلا کہ قرآن جس طرح حجت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آپ کی سنن حجت ہیں. اس میں رد ہے اس شخص کا جو یہ کہے کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے. اور نکتہ یہ ہے کہ جب قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث بھی حجت ہے تو قرآن کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اب ظاہر ہے کہ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. احادیث کو بھی محفوظ رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اس نے احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے. یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا. اور جو دے دیں تو من قول، جو آپ بولیں لے لو، فعل جو کریں آپ لے لو، اور کوئی کام کرتے ہوئے آپ دیکھیں اور خاموش رہیں وہ بھی حدیث ہے. اس لیے کہ اگر کام غلط ہو تو نبی ٹوک دے گا. وہ اس کو کہتے تقریر. تو من قول و فعل و تقریر، آپ کا قول بھی حجت، آپ کا فعل بھی حجت، اور آپ کی تقریر بھی حجت. آپ سراپا قانون ہیں جی، سر سے پیر تک آپ قانون ہیں. آپ چلیں تو قانون چلتا ہے، آپ رک جائیں تو قانون رک جاتا ہے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب، اور یہ ہے نبی کا مقام. سمجھتے ہیں؟ جو جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا، اسی طرح اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث رسول کو بھی محفوظ رکھا ہے. تو ایک معاشی نظام کا سنہری اصول اور ایک شرعی اصول، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. آگے سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ میں یہ کہا گیا کہ آپ اور تمام کے تمام مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر چلے. ہاں واہ کیا بات ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ان میں، کن میں؟ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین اسوہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر امید رکھتے ہیں. اچھا، کیا اسوہ کیا ہے حضرت ابراہیم کا اور آپ کے ماننے والوں کا؟ یہ کہ جو مشرکین ہیں ان کے شرک کو ناپسند کیا جائے. یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ ہمیں پسند نہیں. جی جی، یہ مطلب ہے اس کا. اسی کو کہتے ہیں ولا اور برا، الحب للہ والبغض للہ، البغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اس لیے کہ اللہ کو شرک ناپسند ہے تو آپ شرک کو ناپسند کریں. لیکن ولا اور برا کے اندر جو اعتدال ہے، وسطیت ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے. کیا کہ کوئی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو آپ اس کے شرک کو ناپسند کریں گے، نفرت کریں گے شرک سے، لیکن وسطیت یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے
اور اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھیں گے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، غیر المسلمین المسالمین، صلح جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جی آپ سے لین دین ان کا ہے، تو یہ صلح جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ نہیں روکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، صلح کے ساتھ رہتے ہیں، کہ ان کے ساتھ آپ نیکی کریں، ان تبرہم، بر معنی نیکی، آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لیں۔ یہ ہے اسلام۔ کہتے ہیں اسلام نفرت سکھاتا ہے، ارے بھائی نفرت سکھاتا ہے، پھر اس آیت کریمہ کے کیا مطلب ہے؟ اس آیت کریمہ کے کیا مطلب ہے؟ کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پر ہو، زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، اس لیے کہ دل دلیل سے مانتے ہیں، ڈنڈے سے نہیں۔ ڈنڈے سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن دل یہ دلیل سے جھکتا ہے، بدن کو ڈنڈے سے جھکایا جا سکتا ہے، دل دلیل مانگتا ہے، دل دلیل سے جھکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اگر مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ نیکی کرنا نہیں چھوڑیں گے، بھلائی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا اگر غیر مسلم پڑوسی ہے، اگر وہ بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ تمہارا پڑوسی اگرچہ غیر مسلم تھا، بھوکا کیوں سویا؟ پڑوسی کا حق ہے آپ کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو ایک ہے ولا اور برا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ ہے ولا اور برا۔ کوئی شرک کر رہا ہے، شرک سے ہمیں نفرت ہے، لیکن ولا اور برا کی وسطیت اور اعتدال یہ ہے کہ جو آپ سے لڑتے نہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صلح جو ہیں، ان کے ساتھ آپ بھلائی کرنا نہ چھوڑیں، نیکی کرنا نہ چھوڑیں، انصاف کرنا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ چھوڑیں۔ کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے۔ در حقیقت یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے، قرآن حکیم کا مطالعہ غور سے نہیں کیا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے ہیں، بیچ بیچ سے کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، اسی کو لیے اڑتے ہیں۔ کوا کان لیے جا رہا ہے، کان دیکھتے نہیں، کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی ہے عقبہ ابن ابی معیط کی، یہ وہی شخص ہے جس نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تھی، اور یہ میدان بدر میں مارا گیا تھا۔ عقبہ ابن معیط ان کی بیٹی ہیں، جب تک باپ زندہ تھا تب تک ڈرتی رہتی تھی، بڑا سخت کافر تھا وہ، لیکن ایمان لے آئی تھی، ایمان کو ظاہر نہیں کر رہی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ بڑے بڑے کافروں کے لڑکوں نے ان کو پیغام نکاح دیا، چونکہ وہ اندر سے مسلمان تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا، ٹال دیتی تھی۔ باپ جب مارا گیا میدان بدر کے اندر، ایک رات کو وہ نکل پڑی ہوں مکہ چھوڑ کر۔ یہ لڑکی تنہا مکہ سے مدینہ آئی ہے، حیرت کی بات۔ تو جتنی قربانیاں مردوں کی ہیں ان سے کم قربانیاں عورتوں کی نہیں ہیں اسلام کو پھیلانے میں۔ اچھی غریب لڑکی ہے یہ، بیان ہے۔ اس میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتا، انہوں نے اس راز کو، عسکری جو راز تھا وہ لیک کر دیا انہوں نے، حالانکہ نیت اچھی تھی ان کی۔ انہوں نے ایک عورت کو ایک خط دے کر کے بھیجا، یہ خط مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے نام تھا کہ دیکھو نبی تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، لہذا میں تم کو پہلے سے بتا رہا ہوں
میرے رشتہ دار وہاں کچھ رہتے ہیں، ان کو کچھ مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا کہ حاتب ابن ابی بلتع نے اس عسکری راز کو، اس فوجی راز کو کھول دیا ہے، اور ایک عورت وہ خط لے کر کے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور غالباً ان کے ساتھی مقداد ابن اسود کو بھیجا۔ ایک مقام پر جا کر کے انہوں نے اس عورت کو پکڑا، کہا کہ وہ خط نکال۔ خط نکال؟ کہا کون سا خط؟ کہا کہ سیدھے سے نکال، سادے سے نکال، ورنہ ہمیں نکالنا اچھی طرح آتا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تیرے پاس وہ خط موجود ہے۔ تو اس نے اپنے بال کے جوڑے سے نکال کر کے وہ خط دے دیا۔ اللہ اکبر! جبرائیل نے آ کر کے بتایا اور نبی نے بتایا پکڑو اس عورت کو، اس کے پاس وہ خط موجود ہے۔ حضرت علی فرمانے نکال جلدی سے وہ خط۔ رسول جو بولتے وحی کے ذریعے بولتے، تو کیسے کہتی میرے پاس کوئی خط نہیں؟ خط ہے تیرے پاس، نکال۔ اس نے جوڑے سے نکال کر کے دیا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کے بارے میں صحابہ کرام تو غصے میں آ گئے، غالباً حضرت عمر ہیں، ان کا ہاتھ تلوار کے دستے کے اوپر بڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول حکم دیجیے اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو عمر؟ یہ بدری صحابی ہیں، حاتب بن ابی بلتع، اور بدری صحابی جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے توحید و صفوف المسلمین، تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر کے رہنا ہے۔ ایک گٹھر کو لکڑی کے ایک بیٹا نہیں اٹھا پا رہا تھا، سارے بیٹے مل کر اٹھانے لگے تو گٹھر اٹھ گیا۔ ہر ایک آدمی جانتا ہے یونین از اسٹرینتھ، اتحاد طاقت کا نام ہے۔ تو توحید و صفوف المسلمین یہ تعلیم ہے یہاں پر۔ تم ایسے رہو جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کی ضرورت ہے، ایک۔ اور دوسرے التناسق بین القول والفعل، تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہو وہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو کہنے سے پہلے کہو مگر اسے کر کے بتاؤ۔ گویا کہ یہاں صرف گفتار نہیں چلتی، سارا معاملہ کردار کا ہے، کردار دیکھا جاتا اللہ کے ہاں، صرف گفتار نہیں دیکھی جاتی، گفتار کے مطابق تمہارا کردار ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں التناسق بین القول والفعل، فعل اور قول کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ جیسے تمہاری صفوں میں اتحاد ضروری ہے، ایسے تمہارے قول اور فعل کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اچھا، تیسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے پوری دنیا کے لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ ان نور اللہ لا یطفئ، اللہ کا نور اسلام کبھی بھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ لوگوں کو مایوس ہو جانا چاہیے، اسلام کو مٹا دیں گے ہم۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے ان نور اللہ لا یطفئ، یہ اللہ کا نور ہے یہ، اور اللہ کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ زیادہ کوئی یہ کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، خواب دیکھ رہا ہے یہ شیخ چلی کا خواب ہے یہ۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ پوری دنیا مل کر اس نور کو بجھانا چاہے نہیں بجھا سکتی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تم جان اور مال اور وقت کے ذریعے حق کی مدد کرو، نصرت الحق، حق کی مدد کرو، یہ تعلیم دی گئی۔ اور اس کے بعد کہا التجارت الرابحہ، ایسی تجارت جس کے اندر صرف نفع ہی نفع ہو۔ کیسی تجارت ہے؟ کیسی تجارت؟ وہ پیسے ملنے والی نہیں بلکہ جنت ملنے والی، عذاب جہنم سے چھڑانے والی۔ کیا چیز ہے؟ آگے بتایا گیا
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. گھروں کا حوالہ دیا گا، بنگلے کا، بڑے بڑے بنگلے، خوبصورت بنگلے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے بنگلے کیسے ہوں گے. مساکن طیبہ، بہت ہی بہترین قسم کے مکانات، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. جی ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا اوپر سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایسی تجارت میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کون سی تجارت؟ کہ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اس تجارت میں صرف اور صرف فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ تنجیکم من عذاب النار، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچانے والا، جہنم سے نہیں. تو سب سے بڑی تجارت وہ ہے جس سے آدمی تجارت کرنے کے بعد نفع یہ کمائے کہ اسے جنت مل جائے. تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تیسری چیز یہ ہے جان مال وقت لگا کر حق کی نصرت کرنا. یہ تین چیزیں، یہ بہت بہترین تجارت ہے. یہ تین چیزیں آپ کو انویسٹ کرنا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. جی یہ تین چیزیں یہ سرمایہ کی طرح ہیں، راس المال کی طرح ہیں. یہ بینیفٹ کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے. بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم. تین چیزیں آپ کو انویسٹ کرنی: ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا، مال لگانا، جان لگانا. کیا بات ہے. اور وہ میں نے کہا نصرت الحق، حق کی مدد کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو انصار اللہ کا مطلب اللہ کے مددگار بننے کا مطلب ہے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی مدد کرنا، اسلام کی مدد کرنا. جی جی. آگے سورہ جمعہ ہے، یہ بہت ہی پیاری سورہ ہے، اور جمعہ کا دن یہ ہفتے کا سب سے معزز دن ہے. خلق فیہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، جمعہ کے دن، اور قیامت اسی دن قائم کی جائے گی، جمعہ کے دن. حضرت آدم کی تخلیق اسی دن، اور قیامت برپا کی جائے گی اسی دن، جمعہ کے دن. اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں، بہت ساری چیزیں اس دن ہوئی ہیں. بتایا گیا کہ کتاب ملنے کے بعد اگر آدمی صرف کتاب کو لیے ہوئے ہو، اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو کتاب پر عمل نہ کرنا تکذیب آیات اور تکذیب کتاب کے مرادف ہے. اردو سمجھ میں آ رہی نا میری؟ جی یعنی اگر کوئی آدمی کتاب لیے ہوئے ہو، اسے کتاب دے دی گئی، لیکن کتاب کو لیے ہوئے ہے، خالی گوں گاں کر لے رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ تکذیب آیات کے مرادف ہے. گویا کہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہو آپ کو خالی علم ہے، عمل نہیں ہے. بتایا گیا اس کی مثال کیسی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. کیا بات ہے. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، انہوں نے تورات تو لے لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے کہ یحمل اسفارا، ایسا گدھا جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اب گدھا ہے، اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اس کو کیا معلوم ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، زندگی کے کیسے کیسے قوانین ہیں، نظام زندگی کے تعلق سے کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اسے کیا معلوم. وہ گدھا ہے، چل رہا ہے، اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. تو گویا کہ کتاب لے کر کے اس پر عمل نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے گدھا ہو کہ کتاب لیے ہوئے لیکن کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہی نہیں. یہودیوں نے ایسے ہی کیا تھا.
اور آج مسلمانوں کا وہی حال ہے. فزکس سمجھ میں آتی ہے, کیمسٹری سمجھ میں آتی ہے, میتھمیٹکس کے دقیق سوالات اور جوابات وہ آتے ہیں, قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ یہ ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں. میتھمیٹکس یہیں, فزکس یہیں, کیمسٹری یہیں, دکتورا یہیں, ڈاکٹری یہیں, انجینئرنگ یہیں. مرا آدمی لاش ہے. اب آگے کیا جانے والا ہے؟ آگے صرف اور صرف قرآن جانے والا ہے, اور آپ کا عمل آگے جانے والا ہے. اور اس کے بارے میں تم کچھ معلوم ہی نہیں. نہ سنتے ہو, نہ عمل کرتے ہو, نہ پڑھتے ہو. اور نوجوان تو اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا. یہ سبب ہیں ہماری تباہی کا, ہماری بربادی کا. موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں. ارے بھائی, جتنا وقت تو موبائل میں لگا رہا ہے, ذرا کسی آیت کے اوپر غور کر لے, سمجھ لے. تمہارے دن بدل جائیں, تمہارے حالات بدل جائیں, لیکن تم اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کیسے بدلے گا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انسان خود اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے, تگ و دو نہ کرے. آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں, بڑے اچھے ہیں. دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کھیل تماشے چھوڑ کر کے کم سے کم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ, خوش نصیب ہیں آپ لوگ, خوش نصیب ہیں آپ لوگ. مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جی جی. آگے ایک عجیب بات بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. ادھر سے اگر شیر آ رہا ہو تو آدمی شیر کی طرف نہیں جائے گا, اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, مخالف سمتوں میں بھاگے گا. لیکن موت ایسی چیز ہے. دیکھیے, قل ان الموت الذی تفرون منہ, بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو, فإنہ ملاقیکم, تمہارے سامنے سے آ رہی ہو, تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. اور ہر روز, ہر لمحہ تم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہو. وہ آ رہی ادھر سے, بچنے والے تھوڑی ہو تم. یو کانٹ اسکیپ ڈیتھ. جی, موت سے نہیں بچ سکتے تم. سامنے سے آ رہی ہو اور اسی کی طرف تم دوڑ رہے ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو سامنے سے آ رہی ہو. یعنی لمحہ بلمحہ موت اور تمہارے درمیان جو فاصلہ ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے. سورہ منافقون ہے, سورہ منافقون میں آخر میں خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے. کیوں؟ سورہ منافقون میں خرچ کرنے کی بات کہی گئی. ایک نکتہ. اور سورہ جمعہ میں گدھے کی مثال دی گئی ہے. آدمی کے پاس کتاب اس پر عمل نہ کرے, گدھا ہے. اس آیت کریمہ کو سورہ جمعہ میں لائے گئے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ خطیب صاحب جو منبر پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ بیان تو کر رہے ہیں, آپ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس پر عمل آپ کا کتنا ہے؟ اگر جو آپ بیان کر رہے ہیں اس پر آپ کا عمل نہیں ہے تو سب سے بڑے گدھے تو آپ ہیں. لہذا یہاں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اگر وہ اپنے علم کے مطابق جو بیان کر رہا ہے عمل نہیں کرتا تو وہ بھی گدھا ہی ہے. وہ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو سورہ جمعہ میں لایا گیا تاکہ خطیب متنبہ ہو کہ کہیں تو گدھا تو نہیں ہے. تو بہت سارے گدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, علم کے مطابق عمل نہیں رہتا. اور سورہ منافقون کے آخر میں خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ منافق کی فطرت ایسی ہوتی, چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. بہت بڑا بخیل ہوتا ہے یہ منافق. اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ بہت بڑا بخیل ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ موجود ہے. اس لیے کہ منافق بہت بخیل ہوتا ہے, ہاتھ سے دمڑی نہیں جانے دیتا. بھائی چمڑی لے لے, دمڑی نہیں دیتا میں.
اس وجہ سے کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا آخری وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے، فیقول، اور کہنے لگے آدمی، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میرے رب تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تو نے کہ میں صدقہ کرتا؟ ٹائم ختم ہو گیا جی، ٹائم ختم، اور ٹائم تو ختم، ٹائم ہیز فنشڈ اینڈ اسٹوری از آلسو گوئنگ ٹو فنش، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ عجیب، اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا وقت متعین ہے، موت کا وقت آ گیا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ جواب دیا گیا اس کا۔ لہذا اس سے پہلے کہ ملک الموت کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہوئے، اس سے پہلے خرچ کر ڈالو۔ یہاں سے اترتے ہیں، کچھ لوگ لگتا ہے کہ وہاں نیچے کہیں دینا نہ پڑے، وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سٹک جاتے ہیں، یتسللون منکم لواذا، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے سٹک جاتے ہیں، جاؤ لکھواؤ وہاں نیچے، اپنی جیب میں جو کچھ رکھے ہو نیچے جا کر کے دو جا کر کے نیچے، صدقہ کرو۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، تغابن یہ غبن سے ہے، غبن، غبن یو کین سے a kind of loss due to unfair dealing، کوئی غلط سودا آپ نے کر لیا اور غلط سودے کی وجہ سے آپ کو لاس ہوا، دیٹ از کالڈ غبن، a kind of loss due to unfair dealing، خراب قسم کے معاملے کی وجہ سے، خراب دھندے کی وجہ سے اگر آپ کو لاس ہوا ہے، ڈیلنگ ہوئی ہے خراب، اور اس کے نتیجے میں آپ کو لاس ہوا، دیٹ از کالڈ غبن، اسی کے نام سے تغابن ہے۔ کیوں اس کو تغابن کیوں کہا گیا؟ قیامت کے دن کو تغابن کہا گیا، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ یہ وہ میدان ہے جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، نو آپشن۔ یہاں جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، نو آپشن۔ دو قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا لے کر جہنم خرید لی، دنیا لے لی، دنیا چاہیے مجھے، جہنم ملے گی، ہاں چاہیے، ٹھیک جہنم لیتا ہوں، دنیا لے کر جہنم خرید لی۔ اور کچھ لوگ ہیں دنیا دے کر جنت خرید لی۔ تو جنہوں نے دنیا لے کر جہنم خریدی یہ خسارے والے ہیں جی، یہ انفیئر ڈیلنگ ہے جی، یہ انفیئر ڈیلنگ ہے، اٹ از این انفیئر ڈیلنگ جی، یہ غلط سودا ہے۔ یہ دنیا لے کر اس کے بدلے میں عذاب لے لینا، جہنم لے لینا، یہ سب سے بڑا غبن ہے۔ اس لیے کہ اب تو جو ڈیلنگ کی ہے یہ انفیئر ڈیلنگ ہے، دنیا لے چاہیے مجھے، جہنم ملے گی، ہاں چلے گا، لے لیں گے جہنم۔ کس نے دیکھا ہے دنیا چاہیے؟ اور کچھ لوگ ہیں رب نے کہا دنیا چاہیے، تمہاری جان چاہیے، مال چاہیے، دنیا چاہیے، رب تعالیٰ سب دے دیتا ہوں تجھے، مجھے جنت دے دے۔ یہ ہے فیئر ڈیلنگ۔ یہاں لاس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ فیئر ڈیلنگ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ بات یہاں کہی گئی، اس وجہ سے اس کا نام تغابن اور قیامت کے دن کا نام بھی یوم التغابن۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کا انداز بیان دیکھو کیسا ہے، دیکھ رہے ہیں غور سے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں۔ یہاں کافر پہلے مومن بعد میں ہے، کیوں؟ الٹا کیوں نہیں؟ پہلے کافر کا تذکرہ ہے، کیوں؟
حالو اغلب الناس، لوگوں کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ کافر ہے. مومن بہت تھوڑے ہیں، مومن بہت تھوڑے ہیں. کچھ لوگ مسلمان دکھتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. جی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. ایک بکٹ دودھ ہوتا ہے، دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے؟ ذرا کتابیں اردو وغیرہ کی پڑھو بھائی، ہم کو سمجھانا نہ پڑے اردو. جی ایک بکٹ دودھ میں گھی کتنا ہوتا؟ دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. ایک بکٹ دودھ میں اگر اس کو نکالیں گے، متھیں گے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے. یہ دودھ کا جزو اعظم ہے. ایک بکٹ دودھ میں تھوڑا سا گھی نکلا. یہ جو گھی ہوتا ہے نا، یہی مومن نہیں ہے. اور اگر دودھ میں سے گھی کشید کر لیا جائے تو پانی اور دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے، پانی ہے وہ، اس لیے کہ گھی نکال لیا گیا جو اس کا جزو اعظم ہے. ایسا مومن ہوتا ہے، پوری بکٹ کے دودھ کے مقابلے میں گھی ہوتا ہے، گھی تھوڑا ہوتا. تو یہاں کافر کو پہلے لایا گیا اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، مومن کو بعد میں لایا گیا کہ ان کی تعداد کم ہے. جی اور غور سے دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے بعض کو کافر پیدا کیا گیا، بعض کو مومن پیدا کیا گیا. لا لا لا، هذا لا يصح، صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، کافر پیدا نہیں ہوتا. ہو ماحول جیسا رہتا اس میں ڈھلتا ہے. اس وجہ سے یہاں فمنکم کافر کہا گیا. خلقکم کافرا و مومنا نہیں کہا. قرآن حکیم کا انداز بیان کس قدر خوبصورت ہے. جی جی تو اللہ نے تم کو پیدا کیا، کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے. اچھا تم کو کیسے پیدا کیا وہ بتا رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا. وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری جو شکل بنائی ہے وہ تمام شکلوں میں سب سے زیادہ حسین ہے. جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں سب سے اچھی حیت اور سب سے اچھی شکل انسان کی ہے. کسی کوے سے اپنا موازنہ کرو، کہاں کوا کہاں تم. کسی شیر سے اپنا موازنہ کرو، کہاں شیر کہاں تم. کسی بھی مخلوق سے اپنا موازنہ اور مقارنہ کرو تو آپ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اور بہترین شکل عطا فرمائی ہے. کیا مطلب ہوا؟ احسن ظواہرکم فاحسنوا بواطنکم، اللہ نے تمہاری صورت اچھی بنائی ہے، ذرا دل اچھا بنا لو، اس لیے کہ فیصلہ دل کے اوپر ہونے والا ہے. یہ مطلب اس کا شکل اچھی ہے، ذرا دل بھی اچھا کر لو. شکلیں لے کر کے گھوم رہے ہیں، دل کالا ہے بالکل. چہرے گورے ہیں، دل کالے. یہ کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم فاحسن ظواہرکم فاحسنوا بواطنکم. اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت حسین بنائی ہے تو اپنی نیت بھی اچھی کر لو بھائی. اچھی صورت ہے، اچھا دل بنا لو، اس لیے کہ دل ہی کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے، صورت پر فیصلہ نہیں ہوتا وہاں پہ. جی جی وہاں کا قانون ہے، وہاں فیصلہ ہوگا الا من اتی اللہ بقلب سلیم. وہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سالم دل لے کر کے اس پر فیصلہ ہوگا، چہرے کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا وہاں. اور آگے ایک بات بتائی گئی سورۃ تغابن میں نا، عجیب بات ہے. فرمایا گیا سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. ہاں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. او دیکھو جن کے پیچھے اپنی زندگی لگا دے رہے ہو، قرآن کی بولتا تمہارے دشمن ہیں یہ. تو یہ بیویاں کیسی ہیں جو دشمن ہیں؟ بچے کیسے ہیں جو دشمن؟ سارے بچے ساری بیویاں انسان کا دشمن نہیں ہے، انسان کا دشمن، بلکہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو
حلال راستے سے ہٹا کر حرام راستے پر ڈال دے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے, اسٹینڈرڈ آف لائف کو اونچا کرنے کے لیے اپنے شوہر کو غلط راستے پر ڈال دے. تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ بولے 25,000. باہر کی کچھ ملائی ولائی ہے کہ نہیں؟ یہ باہر کی جو ملائی ہے یہ بیوی کے اخراجات اور بیوی کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے یہ حرام کام کرنے پر تل جاتا ہے. بیٹے کو گاڑی چاہیے, کون سی گاڑی چاہیے؟ کیا گاڑی چاہیے. صاحب کہتے ہیں کہ ابا نے گاڑی لی ہے, ٹھیک ہے, ارے بھائی میں نے اپنی سہولت سے لی ہے, وہ گاڑی لینا چاہیے تھا 50 لاکھ والی. بھائی تو لے لینا بھائی, ابا کب تک لائیں گے؟ تو کب لائے گا؟ ابا لے لینا. تو کب لائے گا بھائی؟ تیرے کو لانا چاہیے نا, جو پسند ہے تو لے لے. تو وہ بچے اور وہ بیویاں جو اپنے شوہر کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائیں وہ دشمن ہے. لیکن جو بیویاں اور جو بچے ایمان و عمل کے اوپر آپ کی مساعدت کریں, آپ کی مدد کریں, وہ آپ کے دوست ہیں. ہاں, بیویوں کا تذکرہ خاص طور سے, بیویوں کا پہلے ہے اور اولاد کا بعد میں. ایک وجہ تو یہ کہ بیویوں ہی سے اولاد ہوتی ہے, اس وجہ سے ازواج پہلے اولاد بعد میں, تو فطری ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ بیویاں شوہر کو خراب کرنے میں اولاد سے زیادہ رول ادا کرتی ہیں, یہ اس وجہ سے ان کا تذکرہ پہلے ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. ہاں, تو وہ کیا ہے؟ یہ آیت کہاں ہے؟ سورۃ تغابن میں. اور غبن بولے تو a kind of loss due to unfair dealing, یعنی کہیں یہ تم کو خسارے میں نہ ڈال دیں, لاس نہ ہو جائے تمہارا. اللہ یقو فی الخسار, کہ تمہیں خسارے میں نہ ڈال دیں, لہذا ان سے بچتے رہو, دیکھو کہ تمہیں گڈھے میں نہ ڈال دیں. یہ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو اس سورہ کریمہ میں لایا گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ طلاق. طلاق, آدمی غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. جی, اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے یا 1000 بار دے دے تو ایک ہی طلاق ہے. وہ کہتے 3 داغ دیا, تینوں گولیاں لگ گئیں. تینوں گولیاں لگ گئیں بولے تو تینوں گولیاں کیسے لگتی؟ حضرت رقانہ ایک صحابی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. کتنی؟ بولے طلقتها ثلاثا, 3 دے دیے. فقال فی مجلس واحد, ایک مجلس میں؟ قال نعم. تو آپ نے فرمایا فإنما هي تلك واحدة, یہ ایک ہی طلاق ہے. فرج ان شئت, چاہے تو رجوع کر لے. جی, یہ تو ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں. اچھا, سب سے بہترین طلاق ایک ہی ہے, شریعت کا طلاق ایک ہی ہے. جی, کون سا طلاق؟ عورت پاکی میں ہے, آپ اسے ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں, 3 حیض گزر جائے, وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی, خلاص. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں, ایک بھی طریقہ صحیح نہیں ہے, سارے کے سارے طریقے بدعی ہیں. سنی طریقہ صرف یہی ہے, بقیہ سارے کے سارے طریقے بدعتی ہیں. ریپیٹ کرتا ہوں, طلاق دینا ہے تو حالت طہر میں, پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے, خلاص. 3 حیض گزر جانے کے بعد وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی. وہ چاہے تو کہیں بھی شادی کر سکتی ہے, اور آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ بھی اسے شادی کر سکتے, نئے نکاح کے ساتھ اور نئے مہر کے ساتھ. جی, لا سکتے, اس لیے کہ ابھی 2 طلاق اور باقی ہے نا, لہذا نئے نکاح اور نئی مہر کے ساتھ دوبارہ اس کو لا سکتے ہیں. بہترین طریقہ ہے, صرف یہی ایک طریقہ ہے. اور حلالہ کہاں ہے اسلام میں؟ اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں. لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے, حلال ہے ہی نہیں اسلام میں. نوٹ اٹ ڈاؤن, چیلنج کرتا ہوں, اسلام میں کہیں بھی دکھا دو حلالہ ہوتا, ہے ہی نہیں. ایسے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں, ہزاروں کتابیں پڑھ کے بیٹھا ہوں, تب بولتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ, حلالہ ہے نہیں اسلام میں. ہاں, جس عورت کو آپ نے طلاق دیا ہے, 3 آپ نے دے دیا اس کو, نکاح سے نکل گئی ہے, اب آپ اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے, اس لیے کہ آپ نے 3 دے دیا نا. اب
اپنی مرضی سے کہیں وہ شادی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں بگاڑ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو اب آپ کے لیے جائز ہے، اسے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ یہ کرنا کہ اس کی شادی کروانا، پھر جس سے کروائی گئی اس سے کہنا کہ طلاق دے دینا رات گزارنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں حلال ہے مروجہ، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں حرام ہے، یہ حلال نہیں حرامہ ہے، اور اس حرامے کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اور اگر آپ نے طلاق رجعی دی ہے، ایک طلاق دے دیا ہے، تو ابھی رجوع کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو، آپ جب چاہیں رجوع کر سکتے، اسے بات کر لیں، اسے کوئی بات شیئر کر لیں، لیکن آپ نے جس کو طلاق دیا ہے وہ نہ آپ کے گھر سے نکلے اور نہ آپ اسے نکالیں، یہ آپ کے گھر میں رہے گی جب تک عدت نہ گزر جائے۔ اچھا، عدت کتنی ہوئی؟ عام مطلقہ اگر ہے تو 3 حیض، ایک، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، ابھی طلاق دیے نا، اگر عام مطلقہ ہے تو 3 حیض، 3 مہینہ جائے گا وہ، حیض کے حساب سے اس کی عدت شمار ہوگی، اور اگر حاملہ ہے تو 1 گھنٹے کے بعد اگر وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو ابھی آپ کے عدت ختم ہو گئی، اس کی وضع حمل ہی اس کی عدت، اور اگر کسی کا شوہر مر گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ جی جی، اور اگر چھوٹی بچی ہے جسے پیریڈ نہیں آتا، اسی طریقے سے ایسی بوڑھی عورت جس کا پیریڈ رک گیا ہے، اب اس کی عدت کو کس طرح کاؤنٹ کیا جائے؟ بولے 3 مہینہ ہے، وہی کہا گیا 3 مہینہ ہے، مہینہ دن کے حساب سے، وہاں حیض کے اعتبار سے یا دن کے اعتبار سے۔ جی، فرمایا گیا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، 3 months، 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو گئی۔ کسی کا شوہر مر گیا ہے، عدت 4 مہینے 10 دن۔ اس سورہ کریمہ میں کئی مرتبہ تقوی کا لفظ ریپیٹ کیا گیا ہے، دیکھو تقوی کا لفظ کیوں؟ سورہ طلاق میں تقوی کے لفظ کو کم سے کم 5 بار لایا گیا ہے، 5 مرات، 5 بار تقوی 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 تقوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانگی اور آئلی زندگی میں فساد اور خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں پرابلمز جو پیدا ہوتے ہیں وہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ میاں بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا، لہذا لڑکی کے لیے لڑکا دیکھو تو متقی لڑکا، اور لڑکے والے لڑکی دیکھیں تو متقیہ لڑکی دیکھیں، اس لیے کہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے اندر خرابی آتی ہے۔ تقوی اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر تقوی ہے تو میں اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانوں گا، اور بیوی کے اندر اگر تقوی ہے تو وہ شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو اگر ادا کرتے رہیں گے فساد ہوتا ہی نہیں، خرابی آتی ہی نہیں۔ گڑبڑی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے ناآشنا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، فساد یہاں رکھا ہے، فساد یہاں رکھا ہے۔ لہذا اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اسی وجہ سے بار بار تقوی کو ریپیٹ کیا گیا۔ اور دیکھو ایک اور بات کہی گئی ضمن، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو ایک فائدہ یہ، رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے! یعنی التقوی سبب سعۃ الرزق، کہ تقوی یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ آپ کو اپنا دھندا بڑھانا ہے، آپ کو اپنا بیوپار بڑھانا ہے، دھندے کی لائن کو بابرکت بنانا ہے، تقوی اختیار کیجیے، یہ بنیاد ہے۔ میں نے آزمایا ہے، میں نے آزمایا ہے، ایسی جگہ سے رزق پہنچ جاتا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں،
دیکھا ہے میں نے اس آیت کو، میں نے محسوس طریقے پر دیکھا ہے. اور دوسرے اللہ پر توکل کوئی کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو تقوی اختیار کرو، روزی ایسی جگہ سے آئے گی کہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اچھا ایک چیز اور، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اگر کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہو، نکلنے کا راستہ نہیں دکھ رہا ہے، کسی پریشانی میں ہو، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا. مخرج ایگزٹ، ایگزٹ یعنی نظر نہیں یار ایگزٹ کدھر ہے، جانا کدھر. تو اگر تقوی ہے تو اس پریشانی میں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا ایگزٹ نہیں دکھ رہا ہے. مخرج میں ایگزٹ کون سا دروازہ ہے، کون سا نکلنے کی کون سی جگہ ہے. اگر آپ کے پاس تقوی ہے تو آپ پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایگزٹ نہیں دکھ رہا ہے وہ پریشانی سے نکلنے کا. تقوی اگر ہے تو ایگزٹ دکھ جاتا ہے، ایسے نکل جائے، یہ راستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ نکال دے گا. کیا بات ہے. اب قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو تو کرو کچھ بھی کرو، کلو حلال کلو جائز. اس کے بعد سورہ تحریم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی. وہ چیز کیا ہے؟ مختلف روایات ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک لونڈی ہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آیت اتری سورہ تحریم. تحریم کی حلال حرام کرنا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اللہ نے آپ کے لیے جس چیز کو حلال کر دیا ہے آپ نے اسے حرام کیسے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے نبی بھی کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا. ذکر عتاب ہوا. ہاں اگر اللہ اجازت دے کہ اس چیز کو آپ حلال کر سکتے ہیں، اس چیز کو آپ حرام کر سکتے ہیں، تو نبی بھی حلال اور حرام کر سکتا ہے. لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، نبی کسی چیز کو، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا. دیکھیے یہاں ایک حلال چیز کو حرام کیا، آپ ڈانٹ پڑی آپ کو. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک. آپ کو اپنی بیویوں کی خوشی چاہیے، اس وجہ سے آپ جو ہے ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا تھا، اس پر آپ کو تادیب کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں. اس کے بعد یہ بتایا گیا تمام مومنوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا. ایک خاص بات ذہن میں رکھو، کیا کہ اپنے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، بچوں کی بچیوں کی، مرد بچے عورت بچے، آپ لوگ بولتے ہیں نا عورت بچے مرد بچے، تو لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، ان کی تربیت دینی خطوط پر کرو، دینی خطوط پر کرو، دینی نہج پر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیا کہا گیا ہے؟ انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، بہو کو، بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ان سب کو دینی نہج پر لاؤ. اور خاص طور سے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت دینی نہج کے اوپر، دینی نہج کے اوپر اور دینی خطوط پر کی جائے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں، نہیں تو دنیا دار بن جائیں گے یہ. اس کے بعد کہا گیا توبہ کر لو اگر گناہ ہو گیا تو. کیسی توبہ؟ توبہ نصوح. یہ توبہ نصوح کیا ہوتا ہے؟ حسن بصری نے کہا کہ یب غزو الذنب کہ آدمی اس گناہ سے نفرت کرے جسے وہ پسند کرتا تھا، اور کر لیا ہے تو اب اللہ سے اس کی معافی مانگے. وَيَسْتَغْفِرَ مِنْهُ إِذَا ذَكَرَ. جب یاد کرے اس گناہ کو تو اللہ سے معافی مانگے. اس کو کہتے توبہ نصوح.
جو گناہ اس نے کیا پسند کر کے کیا نا، اب اس سے نفرت کرے، اور جب وہ گناہ یاد آئے تو اللہ سے معافی مانگے. یہ ہے توبہ نصوح، اس کا حکم دیا گیا. نتیجہ کیا؟ نتیجہ ہوگا یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات. توبہ کر لیا تم نے گناہ سے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. پہلے گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا. یہ اس کے بعد قصص النبیین بیان کیا گیا، کچھ انبیاء کے قصے بیان کیے گئے. حضرت لوط ہے، بیوی کافرہ ہے. حضرت نوح ہے، بیوی کافرہ ہے. دونوں کا ذکر کیا گیا. اور فرعون ہے، وہ شوہر کافر ہے، بیوی مومنہ ہے. لوط علیہ السلام دیکھو شوہر نبی ہے، بیوی کافرہ ہے. حضرت نوح دیکھو شوہر مومن ہے، بیوی کافرہ ہے. اس کا الٹا فرعون کافر ہے اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اس کی جو بیوی ہیں وہ مومنہ ہے. اور ایک لڑکی ہے مریم، اور مریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا. اللہ ان کا تذکرہ کیا گیا. خاص طور سے یہاں حضرت آسیہ بنت مزاحم کا ذکر فرمایا گیا. ان کے بارے میں ہے کہ فرعون کو جب معلوم ہو تو ظالم ہو تو ظلم کا استعارہ ہے. وہ فرعون بولے تو ہاں بہت بڑا ظالم. ان کو ہاتھ اور پیروں میں کیلے ٹھونک کر کے دھوپ میں ڈالا ہوا تھا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک ایک ظالم ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والی تھی. دیکھو کیا کہہ رہی ہیں. اللہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایمان والوں سے. ہاں ایمان والے سنیں، ان کے سامنے مثال بیان کی جا رہی ہے، ان کے لیے مثال ہے. کیا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. امرأہ مانے وائف، فرعون کی بیوی کون؟ آسیہ بنت مزاحم. ان کو سزا دی جا رہی ہے اور دعا کر رہی ہیں. اذ قالت، وہ کہہ رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. اللہ، ایک شہزادی ہے وہ، فرعون کی بیوی، کیا مرتبہ رہا ہوگا. ہزاروں نوکرانیاں، سینکڑوں خدام، تعیش کے عیش و آرام کے سارے سامان موجود ہیں. یہ عورت بول رہی ہے مجھے یہ سب نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، مجھے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے. اللہ اکبر. ہماری بچیوں میں، ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں یہ تصور آنا چاہیے، یہ عقیدہ آنا چاہیے کہ دنیا نہ ملے نہ ملے، کتا بھی جی لیتا ہے، جینے کا کیا ہے، لیکن آخرت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. دیکھو اذ قالت رب، یہ نہیں کہ رے بنوا دے تو بنا دے. اب اللہ جب بنائے گا کسی مکان کو کیسا رہے گا اندازہ لگاؤ آپ. تو بنا دے. اچھا کہاں بنانا؟ اپنے پاس، یعنی قرب چاہ رہی. یعنی پہلے انہوں نے کہا اندکا، تیرے پاس کیا؟ گھر. یعنی پاس یعنی پڑوس کا ذکر پہلے ہے، گھر کا ذکر بعد میں ہے. ایک محاورہ ہے الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو. گھر کتنا بھی اچھا ہو، پڑوسی اگر بیکار قسم کا مل گیا تو پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے. اور بڑے فوائد ہیں اچھے اور برے پڑوسی کے. ایک بڈھے تھے، وہ اپنا مکان بیچنا چاہتے تھے. کوئی خریدار آتا، بولے بڑھو مکان بیچنا چاہ رہے ہو؟ ہاں بیٹا. کتنے کا ہے؟ بولے مکان تو 5 لاکھ کا ہے لیکن لوں گا 6 لاکھ. بڈھا پاگل ہے. دوسرا آ رہا ہے، بڑے میاں سنا ہے مکان بیچ رہے ہو؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ بولے ہے مکان 5 لاکھ کا لیکن لوں گا 6 لاکھ روپے. بھائی بڈھے کا دماغ خراب ہے. ایک چالاک خریدار آتا ہے، پوچھتا ہے حضرت سنا ہے مکان بیچ رہے ہو اپنا؟ بولے ہاں. کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لیکن دوں گا 6 لاکھ میں. کہا کہ ٹھیک ہے ڈن، 6 لاکھ دیتا ہوں. لیکن یہ بتائیں گے کہ یہ 1 لاکھ زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ بولے میرا پڑوسی بہت نیک ہے، بہت اچھا پڑوسی. تو گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی دیکھو، اس لیے کہ پڑوسی کبھی کبھی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. یہ تھا 28ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.